آبی رطوبت یا ایکوس ہیومر آنکھ کے عدسے اور کرنیا کے درمیان ایک شفاف آبی رطوبت پائی جاتی ہے جس کو ایکوس ہیومر کہتے ہیں۔ اس رطوبت کی بدولت ہی کرنیا اپنے خم کو برقرار رکھتا ہے، اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ اگر کرنیا کا یہ خم برقرار نہ رہے تو روشنی زیادہ آنکھ میں چلی جائے گی اور اس کی وجہ سے بصارت دھندلا جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو خمدار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بصارت جو ہے وہ دھندلائے بغیر کلیئر حاصل ہو۔ پھر آ جاتا ہے شبکیہ یا جالدار پردہ، جس کو ریٹینل کوٹ کہتے ہیں۔ اصل میں بصارت کا احساس جو ہے اس ریٹینل کوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے سے خلیے اور ریشے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ آنکھ کی سب سے یہ اندرونی تہہ ہے، یہ حصہ انتہائی حساس ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ذرا سی زائد روشنی سے اس حصے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بصری اعصاب آنکھ کی اس پیالہ نما حصے میں پائے جاتے ہیں۔ دوہرا محدب عدسہ خارجی دنیا سے اشیاء کا عکس جالدار پردے پہ منعکس کرتا ہے۔ یہ عکس الٹا ہوتا ہے جو دماغ میں موجود عقبی فیس میں پہنچتے پہنچتے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس طے کے بعد آنکھ کے اندر جو ہے وہ خلا ہوتا ہے۔ اس شبکیہ یا جالدار پردے پہ جو ہے آنکھ کے لیے حساس خلیے پائے جاتے ہیں جن کو روڈ سیلز اور کون سیلز کہتے ہیں۔ یہ روڈ سیلز اور کون سیلز جو ہیں یہ جو ہیں مطلب جو روڈ سیلز ہیں وہ سفید سیاہ اور سلیٹی رنگ کے لیے حساس ہوتے ہیں، جبکہ کون سیلز یا مخروطیے جو ان سے ہیں وہ مختلف رنگوں اور ان کے شیڈز کے لیے حساس ہوتے ہیں، اور جب روشنی ان پہ پڑتی ہے تو پھر جو ہے اس سے جو ہے مطلب جو کلر کو وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے مطلب ہمیں بصارت میں رنگ نظر آتے ہیں۔ اس جالدار پردے میں آنکھ کے ڈیلے کے اندر جو ہے وہ زجاجی رطوبت پائی جاتی ہے جو کہ گاڑھے لیسدار اور شفاف مادے پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس گاڑھے لیسدار مادے کو جو کہ ویسے شفاف ہوتا ہے ہم زجاجی رطوبت کہتے ہیں، اور یہ آنکھ کی ساخت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے اور اس کو پچکنے سے بچاتی ہے۔ شبکیہ کے نچلے حصے کے مرکز میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے جس میں مخروطیے پائے جاتے ہیں۔ مخروطیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ سیلز ہیں جو کہ رنگوں کے لیے حساس ہیں۔ تو شبکیہ کا جو سب سے نچلا حصہ ہے اس کے مرکز میں جو ہے صرف اور صرف مخروطیے پائے جاتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو ہم فووا یا جو ہے نا یلو پوائنٹ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ رنگوں کے لیے یہ واضح ترین بصارت کا مقام ہے۔ پھر آ جاتا ہے بلائنڈ سپاٹ۔ بلائنڈ سپاٹ جو شبکیہ میں وہ مقام جہاں پہ عصبِ باصرہ آ کر ملتی ہے تاکہ شبکیہ پر بننے والے عکس کو وصول کر کے دماغ تک پہنچائے۔ اس مقام پر شبکیہ اور عصبِ باصرہ کے جوڑ کی وجہ سے مستقیمی اور مخروطیے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ مخروطی خلیوں اور مستقیمی خلیوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اس مقام پر اگر روشنی کی شعاعیں منعکس ہوں تو جو ہے بصارت کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کو رنگ کور مقام یا تاریک نقطہ بلائنڈ سپاٹ کہا جاتا ہے۔ شبکیہ کے اندر دو طرح کے خلیات پائے جاتے ہیں جو کہ بصارت کے لیے اصل آخذات یا اصل ریئل سیلز ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے حقیقی طور پہ بصارت کا احساس ان خلیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ روشنی کی شعاعیں ان حساس خلیوں تک پہنچنے کے لیے کرنیا، قزقیہ، پتلی، عدسہ، آبی رطوبت اور زجاجی رطوبت سے گزر کے یہاں تک پہنچتی ہیں۔ یہ جو ہیں یہ سیلز کیا کہلاتے ہیں؟ راڈ سیلز اور کون سیلز۔ جو راڈ سیلز ہیں یہ بناوٹ کے لحاظ سے سیدھے ہوتے ہیں، جو شبکیہ کے نچلی تہہ کے کناروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مدھم روشنی سے بہتر بصارت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں سفید، سیاہ اور سلیٹی رنگ کی حص وصول کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ خلیات مرکز سے 20 درجے کے زاویے پر سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ پھر مخروطیے آ جاتے ہیں، ان کو کون نما، یہ شکل میں کون نما ہوتے ہیں اور یہ رنگوں کے لیے حساس ہوتے ہیں، اور جالدار پردے پہ جو ہے کا جو زیریں حصہ ہے اس میں یہ پائے جاتے ہیں۔ شبکیہ کے نچلے حصے کے مرکز میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، 100% ہوتی ہے، اور اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یلو سپاٹ یا فووا، یا اس کو جو ہے ہم موکر یا زرد نقطہ بھی کہتے ہیں۔
جو مکر یا زرد نقطے سے دور جاتے ہیں تو مخروطیوں کے ساتھ مستقیمیاں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا ایک جال جو ہے نا وہ آنکھ میں پھیلا ہوتا ہے، اور انہی رنگوں کی وجہ سے ہمیں بصارت کا، انہی خلیوں کی وجہ سے ہمیں بصارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسبِ باصرہ آنکھ کی پچھلی طرف ناک کے قریب سے گزر کر جالدر پردے یا شبکیہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ یہ شبکیہ پر بننے والے ہر عکس کو وصول کر کے دماغ کے بصری حصے یعنی اوسیپیٹل لوب، جس کو ہم قزحی فیس بھی کہتے ہیں، تک پہنچاتی ہے۔ جالدر پردے پر بننے والا الٹا عکس اسبِ باصرہ کی مدد سے دماغ تک پہنچنے کے دوران سیدھا ہو جاتا ہے، اور یوں بصارت کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کروئڈ کوٹ ہے عروقی پردہ، اس میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ یہ جو خون کی نالیاں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ مہیا کرتی ہیں، اور آکسیجنیٹڈ بلڈ مہیا جو کرتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، خوراک اور جو ہے آکسیجن ملی ہوتی ہے، اور یہ آنکھ کے ہر کونے کونے تک پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ جو ہے وہ ہیلدی اور زندہ رہتی ہے اور اپنے کام بخوبی انجام دیتی رہتی ہے۔ بصری کیازما کس کو کہتے ہیں؟ آپٹک کیازما۔ اس میں جو آپٹک کیازما ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں جو ہیں ان سے اسبِ باصرہ دماغ کی طرف جاتی ہے، لیکن جو دائیں طرف والی آنکھ ہے اس کی اسبِ باصرہ جو ہے وہ دماغ کے بائیں نصف کرے کی طرف جاتی ہے، اور بائیں طرف والی آنکھ کی اسبِ باصرہ دائیں نصف کرے کی طرف جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کا اپنے مخالف سمت میں مڑنا جو انسا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپٹک کیازما۔ جس مقام پر یہ ایک دوسرے کو قطع کرتی ہیں اس مقام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بصری کیازما یا آپٹک کیازما۔ اب یہ ہے کہ فنکشن آف آئی۔ آنکھ دیکھنے کے عمل کے دوران روشنی کی شعاعیں آنکھ کے بیرونی شفاف حصے کرنیا سے گزرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ شعاعیں آہستہ آہستہ آبی رطوبت سے ہوتی ہوئی آنکھ کی پتلی تک پہنچتی ہیں۔ آنکھ کی پتلی جو ہے اس کی مدد سے روشنی کی شعاعیں جو ہیں مناسب مقدار کا تعین کرتی ہیں۔ اگر روشنی زیادہ ہو تو قزحیہ پھیل کر پتلی کو سپیٹ دیتا ہے، اور اگر روشنی کم ہو تو قزحیہ سکڑ کر پتلی کو پھیلا دیتا ہے، اور روشنی کی مناسب مقدار عدسے پر منتقل ہوتی ہے۔ عدسہ مژگانی عضلات کی مدد سے قریب نظری اور دور نظری کے لیے اپنی حدبیت کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور پھر روشنی کی شعاعیں زجاجی رطوبت سے گزر کر شبکیہ پر الٹا عکس بناتی ہیں۔ اس عکس میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہونے کے بعد یہ عکس اسبِ باصرہ کی مدد سے دماغ کے بصری حصے اوسیپیٹل لوب تک پہنچنے کے دوران سیدھا ہو جاتا ہے، اور یوں دماغ کی عقبی فیس میں عکس کے پہنچنے سے دیکھنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔